السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقہ کے دروس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو درس ہے وہ ہے غسل سے متعلق، غسل اور اس کے مسائل۔ غسل سے متعلق 4 مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کل جتنی بھی باتیں میں بتا رہا ہوں، ہر بات ذہن نشی کرنے کی ضرورت ہے، دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان باتوں کا تعلق عبادات سے ہے۔ اس لیے ہر بات کو، ہر لفظ کو، ہر جملے کو سمجھنا ہے اور بعد میں تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ آئیے غسل سے متعلق پہلا مسئلہ جانتے ہیں۔ اس میں ہم 3 باتیں بیان کریں گے: غسل کا معنی، غسل کا حکم اور غسل کے اسباب، کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر 3 باتیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے غسل کا معنی سمجھیں۔ غسل کہتے ہیں کسی چیز کو دھونا، کسی چیز کو دھونا، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو دھلنا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے، اور شرعی اصطلاح میں غسل کہتے ہیں، یا شرعی اصطلاح میں غسل کی تعریف ہے استعمال ماء طہور۔ طہور آ گیا، طہور نہیں آئے گا نا، طہور آئے گا۔ استعمال ماء طہور فی جمع البدن علی صفت مخصوصہ علی وجہ التعبد للہ سبحانہ۔ مائع طہور کا استعمال پورے بدن پر۔ مائع طہور کون سا ماء ہے؟ وہ ماء جو طاہر ہے اور مطہر بھی ہے، 2 صلاحیت، پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو مائع طہور کا استعمال پورے بدن پر مخصوص طریقے پر۔ مخصوص طریقہ، اس سے مراد کیا ہے؟ شرعی طریقے پر۔ شریعت نے جو مخصوص طریقہ ہمیں غسل کا بتایا ہے، اس مخصوص طریقے پر پورے بدن پر مائع طہور کا بہانا اللہ کی عبادت کی نیت سے۔ یہ ہے غسل کی شرعی تعریف۔ کیا ہوا غسل کی شرعی تعریف؟ مائع طہور کو، یعنی وہ پانی جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس پانی کو پورے بدن پر بہانا شریعت کے مخصوص طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے۔ یہ ہے غسل کی شرعی تعریف۔ اور غسل کا جو حکم ہے، غسل کا حکم واجب ہے اس شخص کے لیے جس پر غسل کرنا واجب ہو جائے۔ ہر ہمیشہ غسل واجب نہیں۔ ابھی بیٹھے ہیں، غسل کرنا واجب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ پاک ہیں۔ تو جب ناپاکی لاحق ہو جائے، یا جب آپ کو غسل کرنے کی حاجت پیدا ہو جائے، یا بالفاظ دیگر ایسا سبب کوئی لاحق ہو جائے جس سبب سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو پاکی حاصل کرو۔ جنابت کی حالت میں آدمی اگر آ جائے تو ایسے آدمی کو واجبی طور پر، ضروری طور پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جنابت کی حالت کیا ہے اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت یعنی منی کے خارج ہونے کو جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ اور کن کن حالات میں جو ہے منی کا خروج ہوتا ہے، جیسے ہم بستری سے منی کا خروج ہو لذت کے ساتھ، تو یہ حالت جنابت ہے، یعنی ہم بستری ہو میاں بیوی کے درمیان، تو یہ حالت جنابت ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر جان بوجھ کے لذت کے ساتھ منی خارج کرتا ہے، جیسے میڈیکل جانچ کے لیے ہو، یا غلط جو ہے چیز کو دیکھ کر کے ہو، منی خارج اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے لذت کے ساتھ، تو اس سے بھی آدمی حالت جنابت میں آ جاتا ہے۔ یا آدمی حالت نوم میں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب احتلام ہو جاتا ہے تو اس حالت کو بھی جنابت کی حالت کہتے ہیں۔ جب آدمی اس طرح کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں ہو، تو اسے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ غسل کا حکم اس شخص کے لیے ہے واجب جس کے لیے غسل کرنے کا کوئی سبب لاحق ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اب غسل کے اسباب جانتے ہیں۔
کن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے؟ 5 حالات ہیں، 5 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں غسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے واجبی طور پر، ضروری طور پر۔ پہلا سبب ہے کہ جب منی کا خروج ہو اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے منی کا خروج ہو تو غسل کرنا آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 صورت ہوتی ہے، یا تو بیداری کی حالت میں منی کا خروج ہو یا نیند کی حالت میں منی کا خروج ہو۔ تو جب بیداری کی حالت میں یعنی جاگتے ہوئے منی کا خروج ہو اور لذت کے ساتھ، شرط ہے لذت کے ساتھ منی کا خروج ہو بیداری کی حالت میں، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے ہم بستری سے ہو یا آدمی جان بوجھ کر کسی اور طریقے سے لذت کے ساتھ منی کا خروج کرے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بیداری کی حالت۔ اور ایک ہے نیند کی حالت، جب آدمی سویا ہوا رہتا ہے تو اس میں لذت شرط نہیں ہے، بغیر لذت کے آدمی کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم رہے کہ احتلام جیسے مردوں کو ہوتا ہے ویسے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور پھر احتلام میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احتلام سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن صرف خواب دیکھنے سے آدمی غسل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کوئی قرینہ نہ دیکھ لے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ سکے کہ احتلام ہوا ہے۔ احتلام کا کوئی قرینہ، کوئی ثبوت پایا جائے تبھی جا کر کے غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو احتلام کا قرینہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے جو ہے لباس پر یا اپنے جو ہے جسم پر اس کے آثار دیکھے، اپنے لباس پر منی کے آثار دیکھے، تب جا کر کے وہ یہ سمجھے کہ احتلام واقع ہوا ہے اور اس کو غسل کرنا ہے۔ صرف اگر یہ آدمی دیکھا کہ میں نے برا خواب دیکھا ہے، کوئی اثر نہیں دیکھے کپڑے پر، جسم پر، تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو منی کا خروج اپنے مقام سے ہو، حالت بیداری میں ہو یا حالت نوم میں ہو۔ حالت بیداری میں ہو تو لذت کے ساتھ ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں 2-3 باتیں اور سمجھ لیں چونکہ یہ ضروری ہیں اور مسائل ہیں۔ مسائل کے جاننے میں شرم اور عار نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مسائل دریافت کرتے تھے، حتیٰ کہ خواتین بھی دریافت کرتی تھیں، اور شرعی مسائل کو جاننے میں عار نہیں ہونا چاہیے۔ جو عار کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل میں وہ خطا کر رہے ہوتے ہیں انجانے میں۔ 3 قسم کے مادے ہوتے ہیں جو منی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی اور ایک ہے ودی۔ یہ 3 چیزیں۔ منی کا جب خروج ہوتا ہے تو منی گاڑھا ہوتا ہے، منی میں بدبو ہوتی ہے، اور منی لذت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ اچھل کر اس کا خروج ہوتا ہے، یہ منی، ٹھیک ہے۔ اس کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے مزی، ٹھیک ہے۔ مزی جو ہے یہ پتلی ہوتی ہے، اس کے اندر بو نہیں ہوتی ہے اور یہ اچھل کر نہیں نکلتی ہے۔ یہ کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے یا کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، خیالات سے لاشعوری طور پر اس کا اخراج ہوتا ہے، اور یہ پتلے پانی کی طرح لیسدار مادہ ہوتا ہے۔ اس کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور حضرت علی کو زیادہ مزی کی شکایت تھی، اس کے بارے میں، مزی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مزی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے۔ تو جب منی کا خروج ہو تو غسل ہے، اور مزی کا خروج ہو تو اس سے صرف وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں لگ جائے کپڑے میں یا جو ہے جسم میں شرمگاہ پر، تو اس جگہ کو دھل کر پاک کرنا چاہیے، کیونکہ مزی جو ہے یہ نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ اور ایک میں نے بتایا ودی، ودی یہ پیشاب کے وقت اس کا اخراج ہوتا ہے، پیشاب کے بعد ہوتا ہے، اس کا بھی حکم نجاست میں ہے، نجاست کی طرح ہے، تو اس میں بھی جو ہے وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشاب کیونکہ پیشاب کیا ہوا رہتا آدمی، اسی وقت اس کا خروج ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وضو آدمی کرے گا۔ تو یہ 3 چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، منی، مزی اور ودی۔ تو پہلی چیز میں نے بتایا غسل کے وجوب کے لیے منی کا اپنے مقام سے نکلنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے جس سے غسل واجب ہوتی، وہ ہے شرمگاہ کا بغیر پردے کے، بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ میں، عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، یعنی مرد کی شرمگاہ کا بغیر کسی حائل، بغیر کسی رکاوٹ کے عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔
اس میں کہیں کہیں آپ پڑھیں گے بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر شرمگاہ بغیر پردے کے بغیر حائل کے مل جائے، صرف ٹچ ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حالانکہ اس میں اصل مسئلہ اور صحیح بات یہ ہے کہ صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. شرمگاہ اور خاص طور سے مرد کی شرمگاہ کا اوپری حصہ جسے عربی میں کہتے ہیں حشفہ کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کہتے ہیں تو اس کو سپاری کہتے ہیں، یا جس کو آپ سمجھ لیں کہ ختنہ کر کے جس حصے کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کو حشفہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب کم از کم اتنا عورت کی شرمگاہ میں جائے، داخل ہو جائے، تو چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، بغیر پردے کے بغیر رکاوٹ کے اگر شرمگاہ میں داخل ہو تو اس سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے. لیکن صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، یا کپڑے کے اوپر سے ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا. اس سلسلے میں ایک دو حدیث دیکھ لیتے ہیں تاکہ دلیل کی بنیاد پر یہ بات مضبوط ہو جائے. ترمذی کی حدیث ہے 109 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب ختنے کو تجاوز کر جائے، تجاوز اسی کو کہتے ہیں جب آر پار ہو جائے، یعنی داخل ہو جائے شرمگاہ کو، یعنی مراد ہے مرد کی شرمگاہ جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے 611 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائیں اور حشفہ یعنی وہ جو حصہ ہے اگلا حصہ چھپ جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں صحیح مسئلہ کیا ہے کہ صرف ٹچ ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا. جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں جائے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورت میں اگر بغیر پردے کے بغیر جو ہے کپڑے کے داخل ہوا ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ دوسری چیز ہے، یعنی وجوب کو غسل کو واجب کرنے والی. ایک تیسری چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس کے انقطاع پر. جب حیض کا خون یا نفاس کا خون بند ہو جائے تو اس وقت حیض اور نفاس کی گندگی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے. حیض کسے کہتے ہیں؟ ہر عورت سے ماہواری طور پر جو خون جاری ہوتا ہے، جس کے اوصاف میں نے پہلے بھی بتایا ہے. ماہواری طور پر یہ خون آتا ہے، حیض کا خون ہوتا ہے. اور ایک خون ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت خون نکلتا ہے، اسے نفاس کا خون مانا جاتا ہے. اور عورت سے ایک تیسرا خون ظاہر ہوتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ کا خون کون سا ہوتا ہے؟ بیماری والا، جو نہ تو نفاس کا خون ہے نہ ہی حیض کا خون ہے. ان دونوں سے ہٹ کر ایک الگ خون آتا ہے جو مسلسل برابر آتا رہتا ہے، وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بیماری والا خون. تو استحاضہ میں عورت نماز پڑھتی رہے گی. بیماری والا خون آئے تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن جب حیض آئے، نفاس کی حالت ہو، تو اس وقت عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو جب حیض کی حالت ہو اور نفاس کی حالت ہو اور وہ حالت ختم ہو جائے تو پاک ہونے کے لیے عورت کو غسل کرنا ضروری ہے. ایک خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نام تھا فاطمہ بنت ابی حبیش. فاطمہ بنت ابی حبیش. ان کو استحاضہ کی شکایت تھی. استحاضہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ بیماری والا خون ہوتا ہے. استحاضہ کی شکایت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے گئی کہ اس مسئلے میں، استحاضہ کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حیض کی کیفیت بتائی، اور یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. جس عورت کو استحاضہ کی شکایت ہو اس کو حیض پہچاننے میں ذرا دشوار ہوتا ہے. یعنی ایک عورت کو مسلسل خون آ رہا ہے، اسی درمیان پھر حیض آ رہا ہے، تو کب حیض سمجھے گی، یہ مسئلہ بہت دشوار ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جس ٹائم کالا خون آئے، کالے رنگ کا خون آئے تو یہ حیض کا خون ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا حیض کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے. تو جس ٹائم کالا رنگ کا خون آئے اس کو حیض سمجھے، اور وہ ختم ہو جائے تو غسل کر کے اب نماز پڑھے. اس کو یعنی کالا خون ختم ہو جائے تو سمجھا وہ استحاضہ ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس خاتون کو، فاطمہ بنت ابی حبیش کو، جو بخاری کی حدیث ہے 320 نمبر کی حدیث. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي. جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو،
جب حیض گزر جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو. یعنی استحاضہ کی حالت ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم استحاضہ کی حالت میں بھی نماز پڑھو گے، لیکن استحاضہ کی حالت میں جن دنوں میں حیض آئے ان دنوں میں نماز سے رک جانا ہے. جب حیض سے پاکی حاصل ہو، یعنی یہ کالا خون بند ہو جائے، تو تم حیض سے پاکی حاصل کرنے والا غسل کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو. خلاصہ یہ ہے کہ حیض سے پاکی کے لیے یا نفاس سے پاکی کے لیے عورت کو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ جس سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں، جو حکم شریعت میں جو حکم حیض کے لیے ہے وہی حکم نفاس کے لیے بھی ہے. شریعت میں جو حکم حیض کے لیے ہے وہی حکم کیا ہے؟ نفاس کے لیے بھی ہے. جو کام حیض میں ممنوع ہے وہی کام نفاس میں بھی ممنوع ہے. جو کام حیض کی حالت میں جائز ہے وہ کام نفاس کی حالت میں بھی جائز ہے. تو حیض اور نفاس کا دونوں کا سیم حکم ہے. اس پر اہل علم کا اتفاق اور اجماع ہے. تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے موت. موت پر بھی میت کو واجبی طور پر غسل دیا جائے گا، چاہے جتنی مجبوری ہو. میت کو غسل دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، مسلمان ہے، اس کے بعد قبرستان میں دفن کرنا ہے. بغیر غسل کے میت کو دفن نہیں کیا جائے گا. کبھی کبھی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے جب لاش کٹی ہوئی ہو، جلی ہوئی ہو، جس کو غسل کرنے سے مسئلہ درپیش ہوگا، یعنی گوشت بہہ جائے گا یا نہایا نہیں جا سکتا، غسل نہیں دیا جا سکتا. اس سچویشن میں اگر تیمم دلا سکتے ہیں تو کم از کم تیمم دلا دیں، ورنہ ہر حال میں میت کو غسل دلانا یہ واجبات میں سے ہے. میت کو غسل دینا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی محترمہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا کہ زینب کو غسل دو، 3 بار دو، 5 بار دو، یا اس سے زیادہ اگر تم محسوس کرو تو اس سے زیادہ بار غسل دو. حتیٰ کہ احرام کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی غسل دینے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی حج کے دنوں میں عرفات کے میدان میں اپنی سواری سے گر گئے اور گر کر ان کی وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو غسل دو، یعنی ان کو بیری کے پتے اور پانی سے غسل دو. اور بھی بہت سارے صحابہ کرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جنازہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرانے کا حکم دیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو بھی واجبی طور پر غسل دیا جائے گا. یہ سنت اور استحباب کا مسئلہ نہیں ہے، فرض اور واجب کا مسئلہ ہے. ایک میت ایسا ہے جس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل کے اور بغیر جنازہ کے دفن کیا جائے گا. وہ کون ہے؟ ماشاءاللہ شہید. ایسی جو ہے میں نے کسی کو ایسی قسمت ملتی ہے. تو شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور شہید کے مختلف اقسام ہیں. جو دین کے لیے لڑتے ہوئے مرے شہید، گھر کی حفاظت کے لیے مرے شہید، اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مرے شہید، پیٹ کی بیماری میں مرے شہید، دب کر مرے شہید، جل کر مرے شہید، پھیپھڑے کی بیماری سے مرے شہید، عورت حمل کی حالت میں ہے وفات پائے شہید، زچگی کی حالت میں وفات پائے شہید. تو شہید کے مختلف اقسام ہیں، ان سب کو غسل دیا جائے گا. لیکن وہ شہید جس کو غسل نہیں دیا جائے گا وہ شہید معرکہ ہے. شہید معرکہ یعنی جو میدانی جہاد میں شہید ہوا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. تو جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے احد کے میدان میں، نہ تو جنازے کی نماز پڑھی گئی اور نہ ہی ان کو غسل دیا گیا. اپنی حالت میں خون اور اسی طرح سے اپنے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دفن کیا ہے. شہداء احد کے بارے میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا، جس سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ شہیدوں کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. اس کی حکمت بتاتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ شہید کو اس لیے غسل نہیں دیا جائے گا کہ شہادت ایک مقام ہے، ایک عبادت ہے. شہید ہونا عبادت کا ایک بلند مقام ہے، اور یہ جو خون کا اثر ہوتا ہے، تلوار لگتی ہے، زخم لگتا ہے، تو یہ عبادت کا اثر ہے. اس اثر کو باقی رکھا جاتا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے
اور اس سے ان کی برتری اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، تاکہ قیامت میں بھی اپنے احوال سے پہچان لیے جائے کہ ان کا مرتبہ شہیدوں کا مرتبہ ہے۔ اور جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ جنازے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اور شہید کا مقام وہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو اس لیے مغفرت یا شفاعت کی انہیں ایک طرح سے ضرورت نہیں رہتی، اس لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بغیر جنازے کی نماز کے ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ باقی جو شہید کے اقسام میں اور دوسرے لوگوں کو میں نے بتایا، ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل بھی دیا جائے گا، کفن دے کر قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ایک صحابی ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے، تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اس سے بعض علماء نے کہا ہے کہ شہید کو بھی غسل دیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہی دینا، اگر دینا چاہے تو مشروع ہے، جائز ہے۔ بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، انسانوں نے تو نہیں دیا تھا۔ اگر انسانوں کا غسل دینا ضروری ہوتا تو لازماً انسان غسل دیتے، فرشتے کا غسل تو لوگوں کو پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، عام انسان نے تو دیکھا نہیں۔ پھر پتہ کیا گیا، ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ ایسا معاملہ درپیش کیوں ہوا، کیسے ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ بیوی سے ہم بستری کیے ہوئے تھے، جنابت کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں نکل گئے جہاد پر، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے، تو جنابت کی حالت دور کرنے کے لیے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ بڑا امتیاز کی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کرام دین کے لیے کچھ نہیں دیکھتے تھے، آنکھ بند کر کے جیسے میدان جہاد کی طرف نکلنا ہو تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہے، غسل کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے وہ نکل گئے۔ تو ایک بڑا مقام ہے اس صحابی کے لیے کہ فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ تو یہ چوتھی چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے، موت سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ ہے کافر کا مسلمان ہونا، یا کوئی مرتد ہو گیا تھا، دوبارہ عصر نو مسلمان ہو رہا ہے، پھر سے ہو رہا ہے، تو اس کو بھی واجبی طور پر غسل دلانا چاہیے۔ اس میں اختلاف کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ نیا مسلم غسل کرے، لیکن اس میں بھی قوی موقف اور مضبوط اور درست بات یہی ہے کہ نئے مسلمان کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو جو اسلام لائے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 355 نمبر کی، اس میں ذکر ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ نے کہا کہ غسل کرو، غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تھا، جب یہ اسلام لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ فلاں باغ میں لے جاؤ اور ان کو غسل دلاؤ۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں جن کا ذکر ابو داؤد میں 356 نمبر کی حدیث ہے، کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آپ نے ان کو کہا تھا الق عنک شعر الکفر، اپنے سے کفر کے بال کو دور کرو، ناپاکی کو دور کرو، جو کفر کا بال ہے اس کو موڑ لو۔ تو جو کفر کا بال موڑنا ہے تو غسل تو اس سے بھی زیادہ جو ہے اولا جو ہے غسل بھی کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف دلائل سے یہ بات مضبوط ہوتی ہے کہ نئے مسلم کو بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہ پانچویں چیز تھی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، پانچ چیزوں کا ذکر میں نے کیا جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا مسئلہ جانتے ہیں، غسل کی کیفیت اور اس کا طریقہ۔ یہ دھیان سے سننا ہے کیونکہ ہمیشہ غسل کرنا پڑتا ہے، تو شرعی طریقہ کیا ہے ہمیں اسے جاننا چاہیے۔ غسل کرنے کی کیفیت اور اس کا طریقہ۔ غسل کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک عام جنرل اور کفایتی طریقہ۔ ایک طریقہ جو جس طرح سے ہم لوگ نہاتے ہیں، عام طریقہ، جنرل اور کفایتی طریقہ، اس سے بھی غسل ہو جائے گا۔ اس میں وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے پورے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کفایتی طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکی کی نیت کریں گے، جنابت کی حالت میں ہے تو جنابت دور کرنے کے لیے، یا عورت ہے حیض یا نفاس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے نیت کریں، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کو کلائی تک دھلیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائے، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لے، پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہا کر پورے بدن کو دھل لے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے، اس سے غسل ہو جائے گا۔ یہ کفایتی طریقہ ہے غسل کا ایک طریقہ۔ غسل کا ایک دوسرا طریقہ جو افضل ہے
بہتر ہے اس کو غسل جنابت بھی کہتے ہیں، کامل طریقہ، اس طریقہ کو دھیان سے سنیے، ٹھیک ہے، تاکہ اس طریقہ پر غسل کرنے کی کوشش کریں. کبھی جلد بازی ہو، چلو عام غسل کر لیے، لیکن وقت ہے، جلد بازی نہیں کرنا چاہتے ہیں، عبادت کا ثواب لینا چاہتے ہیں، غسل کر کے سنت کے مطابق اس کا ثواب لینا چاہتے ہیں، تو غسل جنابت کرنا چاہیے. غسل جنابت یہ دراصل یہ وہی غسل ہے جو غسل حیض بھی کہلاتا ہے. یہی غسل جو ہے غسل نفاس میں بھی یہی غسل کریں گے. عیدین کے موقع پر غسل کرنا ہو تو یہی کریں گے، جمعہ کے دن غسل کرنا ہو تو یہی غسل کریں گے، ٹھیک ہے. تو غسل جنابت کا جو طریقہ ہے، کامل طریقہ، وہ سنیں. غسل جنابت جو کریں گے تو سب سے پہلے حدث کو زائل کرنے کی نیت کریں گے. جو بھی حدث ہو، جنابت ہو یا حیض ہو یا نفاس ہو، جو بھی جنابت ہو، ناپاکی ہو، اس کو دور کرنے کی پہلے نیت کریں گے. اس کے بعد اسٹارٹنگ میں، شروع میں بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام ذکر کریں. اگر آپ نل پہ ہیں، تالاب میں ہیں یا کھلی جگہ پہ ہیں جہاں پر نجاست نہیں ہے تو زبان سے بول کر اللہ کا نام ذکر کریں گے. لیکن اگر اٹیچ باتھ روم میں ہیں، حمام میں ہیں جہاں پر نجاست کی جگہ ہے، تو زبان سے بول کر بسم اللہ نہیں کہیں گے، اس میں دل میں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز، اب اس کے بعد غسل کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کلائی تک پہلے دھل لیں گے، ہاتھ صاف ہونا چاہیے. پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے نجاست کو دور کریں گے، یعنی شرمگاہ کی صفائی کریں گے. یہ جنابت کا طریقہ ہے، بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کی جو ہے دھلائی اور صفائی ستھرائی کریں گے. اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں گے. وضو کا طریقہ پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے. نماز کی طرح حدیث میں آیا ہے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے آپ وضو کریں گے. بعض روایتوں میں اس طریقے سے آیا ہے کہ جب آپ غسل جنابت میں وضو کریں گے تو سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے اور پیر دھلنے کا ذکر آخر میں ہے. یعنی جب آپ غسل کر لیں تو جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پر پیر دھلیں، اس طرح سے کیفیت بیان کی گئی. لیکن اگر آپ نماز کی طرح ہو بھی وضو کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. علماء کہتے ہیں، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز کی طرح جیسے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کریں، کیونکہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ وارد ہیں کہ جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کریں. وضو کر لینے کے بعد اب آپ دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں کی انگلیوں کو تر کریں گے، پانی سے تر کریں گے. اور پانی چونکہ ہاتھ گیلا ہے اور ہاتھ گیلے ہوئے ہاتھ سے بالوں کی جڑوں کو خلال کریں گے. ایسے خلال کریں گے کہ بال کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. ہاتھ کو تر کر کے دونوں ہاتھ سے بال کی جڑوں کا اچھے طریقے سے خلال کریں گے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. اور اس کے بعد ہاتھ پر 3 چلو پانی لے کر کے سر پہ پانی ڈالیں گے. 3 چلو پانی لیں گے اور 3 مرتبہ چلو سے سر پر پانی ڈالیں گے. پھر اس کے بعد چلو سے پانی لے کر کے دائیں طرف پانی لیں گے. پھر چلو سے پانی لے کر کے بائیں طرف پانی لیں گے. اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا کر پورے بدن کو اچھے طریقے سے دھلیں گے، صاف ستھرا کر لیں گے. یہ ہے کامل غسل کرنے کا مکمل طریقہ. اس کو غسل جنابت کہتے ہیں اور یہی افضل طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمیں غسل کرنا چاہیے. جب حیض کا غسل ہو تب بھی اسی طرح سے کرنا ہے. عورت کو جب نفاس کا غسل کرنا ہے تب بھی اسی طریقے سے غسل کرنا ہے. اور عیدین کے موقع سے یا جمعہ کے دن غسل کریں تو غسل جنابت کریں، یہ افضل طریقہ ہے. حیض کے تعلق سے 2-3 باتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں. چونکہ حیض کے خون میں بو ہوتی ہے، ایک عورت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن اس کیفیت میں رہتی ہے تو ظاہر سی بات کپڑے کی بو، بدن کے اندر مہک پیدا ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پانی کے اندر بیری کا پتا مکس کر کے نہانے کا حکم دیا ہے تاکہ بدن سے بو زائل ہو جائے. پھر نہانے کے بعد خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ بدن پر خاص طور سے ان مقامات پر جہاں سے خون جاری ہوتا تھا ان جگہوں پر خوشبو لگا کر کے بدن کو معطر کر لیں. اور آج کا زمانہ چونکہ خوشبودار صابن بھی ملتا ہے، شیمپو ملتا ہے، تو اگر وہ استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بیری کے پتے اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، اسی سے بدن کی جو ہے طہارت اور بدن کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حیض کے غسل میں عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ چوٹی کھولنا ضروری ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حیض کا غسل ہو یا نفاس کا غسل ہو، عورتوں کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر چوٹی کھولے ہی غسل کر سکتی ہے عورت. اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بالوں کو کس کر مضبوطی سے باندھ کر چوٹی رکھتی ہوں
تو کیا غسل جنابت میں، حدیث میں جو الفاظ آئے غسل جنابت کا ذکر ہے، غسل جنابت میں اس چوٹی کو ہمیں کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہاتھ سے 3 چلو پانی اپنے سر پہ رکھ لو، یہی کافی ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دلیل جو ہے جنابت کے لیے، لیکن دوسری روایت میں صحیح مسلم کے اندر بھی جو ہے دوسرے روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ حیض کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں ہم چوٹی کھولیں، تو آپ نے کہا نہیں، یعنی دوسری روایتوں میں حیض کا بھی ذکر آ گیا، گویا کہ عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، غسل کر رہی ہے طہارت کے لیے، تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابن عمر کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ غسل کرنے پر عورتوں کو چوٹی کھولنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ عورتیں اپنا بال مڈا لیں، تھوڑی سی ناراضگی میں کہتی ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اپنا بال مڈا لیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتی تھی اور میرا حال یہ ہوتا تھا کہ 3 لب پانی لے کر کے اپنے سر پہ اونڈیل لیتی تھی اور اسی سے ہم پاک ہو جاتے تھے۔ اور یہ جو ہے غسل کے طریقے میں گویا کہ اس میں سارا جو ہے غسل داخل ہے، غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس، سارا غسل داخل ہے۔ تو یہ غسل کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات کہی ہے کہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے، سر پہ 3 لب پانی لے لینا کافی ہے۔ تو یہ جو ہے 2-3 چیزیں حیض کے تعلق سے آپ نے ذہن میں رکھی ہے۔ تو غسل کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ باتیں ہیں تیسرا مسئلہ جانتے ہیں، غسل کرنا کب مستحب ہے؟ غسل کرنا ضروری ہے تو بتا دیا آپ کو، غسل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن کرنا اچھا ہے، سنت ہے اور مستحب ہے۔ وہ کون سے مواقع ہیں؟ ایک موقع یہ ہے کہ جب آدمی جمع کر کے دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہے دوسری مرتبہ، تو غسل کرنا مستحب اور مسنون ہے۔ ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد میں 219 نمبر کی حدیث ہے، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیویوں کے پاس گئے تو آپ ہر مرتبہ غسل کرتے، تو ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اگر ایک مرتبہ غسل کرتے تو یہی کافی ہو جاتا، تو آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ، یعنی بار بار غسل کر لینا یہ بہتر ہے، مستحب غسل میں سے ہے۔ اور اگر کم از کم کوئی وضو بھی کر لیتا ہے، بعض روایتوں میں وضو کا ذکر ہے تو وضو بھی کرنا مستحب ہے، یہ بھی ضروری نہیں وضو کر لے یا غسل کر لے۔ ایک موقع مستحب کا یہ۔ دوسرا موقع ہے جمعہ کا دن، جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کرنا مستحب اور مسنون ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی بغیر نہائے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے تو نماز اپنی جگہ درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں نہایا ہے تو جمعہ کی نماز نہیں ہوگی یا اس کو اجر کم ملے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ بلکہ تاکید آئی مستحب میں، سنت میں بھی تاکیدی سنت ہے، تاکید آئی ہے کہ جمعہ کے دن آدمی نہا کر کے مسجد جائے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری کی حدیث ہے 877 نمبر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ تو غسل کرنا ایک تاکیدی سنت ہے جمعہ کے دن، یہ ایک دوسرا موقع تھا۔ تیسرا موقع غسل کرنا جب مسنون اور مستحب ہے وہ عیدین کا موقع ہے، یعنی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، یہاں بھی غسل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن غسل کرنا اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ چوتھا موقع غسل کا ہے کہ جب آدمی عمرے کے لیے احرام باندھنے لگے، حج کے لیے احرام باندھنے لگے تو غسل کرنا مستحب اور مسنون ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو لازماً غسل کرنا ہے، ایسا ہی نا، تول والے ایسے ہی سمجھتے ہیں نا، لازماً غسل کرنا، ایسا نہیں ہے، مستحب اور مسنون ہے۔ اگر آپ غسل کرتے ہیں اور احرام باندھ کر عمرہ پہ جاتے ہیں، حج کرتے، اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، بخار لگا ہوا ہے، بیماری ہے، پانی کا استعمال کرنا تکلیف دہ ہے، تو بغیر غسل کے بھی آپ احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، لیکن غسل کرنا بہتر ہے، مستحب ہے حج اور عمرہ کرنے کے وقت، احرام باندھتے وقت۔ پانچواں موقع جس وقت غسل کرنا مستحب اور مسنون ہے، جب آدمی میت کو غسل دے تو میت کو غسل دینے والا غسل کرے، یہ مستحب ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، یہ حدیث ہے۔ تو غسل کرنا بھی، میت کو غسل دینے والا اگر غسل کر لیتا ہے تو افضل ہے، اور اگر احتیاطی طور پر وضو کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے، وہ غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، احتیاطی طور پر اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے۔
اور پھر چونکہ جنازے کی نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو نماز کی حیثیت سے وضو کرنا تو ضروری ہے، لیکن میت کو غسل دینے کی وجہ سے کم از کم اگر غسل کر لیتا ہے غسل دلانے والا تو بہتر ہے یہ، اور اگر کم از کم وضو کرتا ہے تو یہ بھی کفایت کرنے والا، یہ بھی کافی ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ آپ نے جانا۔ اب غسل سے متعلق چوتھا مسئلہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر غسل واجب ہے اس کو کیا کیا کام نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں سے رک جانا چاہیے جن کے اوپر غسل واجب ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کو ناپاکی کی حالت میں کن چیزوں سے رکنا چاہیے۔ جس کے اوپر غسل واجب ہے اس کو نماز سے رک جانا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے۔ ایسے آدمی کو طواف کرنے سے بھی رک جانا ہے، طواف نہیں کرنا ہے۔ اور اگر حیض کی حالت میں عورت، نفاس کی حالت میں عورت، یا عورت اور مرد جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے۔ جنوبی آدمی حائضہ نفسا مسجد میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ حائضہ تو کبھی نہیں، نفسا کبھی نہیں، لیکن جنوبی کے لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر جنوبی جنابت کی حالت میں ہے وضو کر لے تو مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ وضو کرنے کی وجہ سے جنابت کی کچھ ناپاکی میں تخفیف آ جاتا ہے، لیکن حیض کی حالت میں وضو کرے کوئی فائدہ نہیں، وہ ناپاکی تو جاری رہتی ہے۔ نفاس کی حالت میں عورت وضو کرے، ناپاکی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں تو ٹھہر نہیں سکتے ہیں، لیکن جو جنوبی آدمی ہے وضو کرنے کے بعد مسجد میں ٹھہر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا، ناپاکی کی حالت میں مصحف چھونے کا، یعنی جس پر غسل واجب ہے ویسا آدمی جو ہے مصحف کو نہیں چھوئے گا۔ تو جس پر غسل واجب ہے، جیسے عورت حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، یا عورت و مرد جنابت کی حالت میں ہے، تو ڈائریکٹلی حائضہ اور نفسا ڈائریکٹلی قرآن کو نہیں چھو سکتے، آڑ کے ذریعہ۔ جیسے کہ میں نے بتایا حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت تلاوت کر سکتی ہے، لیکن جب مصحف چھوئے تو آڑ کے ذریعہ پردے کے ساتھ، دستانے کے ساتھ عورت ٹچ کر سکتی ہے، اور موبائل اسکرین کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ اور جو جنوبی ہے وہ کسی آڑ وار جو ہے جنوبی قرآن کو نہ چھوئے گا، جنوبی نہ قرآن کو پڑھے گا۔ جنابت کی جو حالت ہوتی ہے وہ اپنے اختیار کی چیز ہے، آدمی غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، لیکن حیض میں ایسا نہیں، نفاس میں ایسا نہیں، اپنی مرضی پہ نہیں، جب خون کا انقطاع ہوگا تبھی عورت غسل کر سکتی ہے۔ تو اس لیے جو جنوبی خاص طور سے بس قرآن کو نہیں چھوئے گا، مصحف کو، اور مصحف سے تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ جو عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور مصحف چھونے کا جو مسئلہ ہے تو دستانہ لگا کر آڑ کے ذریعے مصحف کو چھو بھی سکتی ہے۔ یہ غسل سے متعلق چند مسائل تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں سنت کے مطابق تمام معاملات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔